میں کبھی یہ بات دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اہل باطل سے گفتگو کرنی پڑے تو گفتگو کا طریقہ دو ہے۔ ایک گفتگو کا طریقہ کیا ہے کہ باطل سوال کرے اور آپ جواب دے دیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ باطل سوال کرے آپ سوال پر سوال کر دیں۔ میں بات سمجھانے کے لیے یوں کہتا ہوں، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ یہ دونوں طریقے نوٹ فرمائیں، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ علماء کہیں گے تو نے کہاں سے نکالا ہے؟ میں نے کہا آپ کے پاس یہ ہتھیار موجود ہے لیکن ہتھیار آپ کو چلانا نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ ہم درسگاہ میں کہتے ہیں جواب کی دو قسمیں ہیں، ایک جواب تحقیقی ہے، ایک جواب الزامی ہے۔ جواب تحقیقی کا معنی سوال کا جواب ہے، جواب الزامی کا معنی سوال پر سوال ہے۔ تو درسگاہ میں موجود تھا لیکن تجھے دلیل لگانا نہیں آئی۔ ایک دلائل ہے اور ایک دلائل کا استعمال ہے۔ دلائل ہوتے ہیں، کبھی استعمال کا طریقہ نہیں آتا۔ میں اس لیے طلباء علماء سے کہتا ہوں ہمیں خدمت کا موقع دو، اور جو دلائل آپ نے 8 سال پڑھے ہیں وہ دلائل چلانا ہم سے سیکھ لیں۔ آپ اندازہ فرمائیں گے حنفیت اور دیوبند کے پاس کتنے مضبوط دلائل موجود ہیں۔ تو کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ مجھے ایک منکر کہنے لگا کہ مولانا گمن صاحب آپ یہ بتائیں، ہم اگر سورۃ فاتحہ کو قرآن نہ مانے؟ میں نے کہا جی نہ مانے، ہم کون سا مجبور کرتے ہیں؟ مجھے کہنے لگا میں ایک سوال کروں جواب دیں گے؟ میں نے کہا جی آپ سوال کریں گے تو میں بھی سوال کروں گا، یہ تو نہیں کہ آپ سوال کریں گے میں ضرور جواب دوں گا۔ میں نے کہا آپ کریں سوال۔ کہتے جی فاتحہ قرآن ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اب سوال سمجھے؟ کہتے یہ بتائیں قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ میں نے کہا 30۔ کہتے جی پہلا پارہ کہاں سے شروع ہے؟ میں نے کہا الف لام میم سے، دوسرا پارہ سیقول السفہاء سے، تیسرا پارہ تلک الرسل سے، آخری پارہ اما یتساءلون سے۔ اب دیکھو کو بندہ آپ سے سوال کرے قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ بولیے نا، پارے کتنے ہیں؟ 30۔ نمبر 1 پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الف لام میم سے، دوسرا پارہ سیقول سے، آخری پارہ اما یتساءلون سے۔ تو سورۃ فاتحہ کدھر گئی؟ اگر یہ قرآن ہوتا تو کسی پارہ کس سے بھی تو شروع ہوتا نا۔ میں نے کہا جی پارے 30 ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ پہلا پارہ کہاں سے شروع؟ الف لام میم سے، آخری پارہ اما یتساءلون سے۔ مجھے کہتا ہے تو فاتحہ کدھر گئی؟ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں قرآن کی سورتیں کتنی ہیں؟ کہتا ہے 114۔ میں نے کہا پہلی سورت کون سی ہے؟ کہتا ہے فاتحہ۔ قرآن کی سورتیں کتنی ہیں؟ 114۔ میں نے کہا پہلی کون سی؟ کہتا ہے فاتحہ۔ تو میں نے کہا جب قرآن نہیں تو پہلی سورت کیسے بنی ہے؟ کہتا ہے جی مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا پتا ہوتا تو حماقت کرتا ہی نہ، تو بات پتا نہیں تھا اس لیے تم یہ احمقانہ باتیں کرتے ہو۔ اب دیکھو ہم نے سوال کا جواب نہیں دیا، سوال پر سوال کیا ہے تو جواب خود آئے گا۔ اب میں ایک ضمناً بات کہتا ہوں، سوال پر سوال کرنے سے مخاطب خاموش ہوتا ہے، اس کو اپنی پڑ جاتی ہے، آپ پھر اس کتنی دیر میں اپنے جواب تلاش کر لیں۔ میں کبھی احباب سے کہتا ہوں کہ تمہارے مسئلے پر ایک دلیل بھی نہ ہو اور پھر بھی تمہارا مخالف گفتگو کرے اور تم سے نہ کر سکے، یہ گر بھی بحمدللہ ہم جانتے ہیں، دلیل نہ ہو بات تب بھی کریں وہ آپ کا جواب نہ دے پائے۔ لیکن ایک ہوتا ہے تحقیقی جواب، ایک ہے الزامی جواب۔ اب وہ چپ تو کر گیا، آپ کے ذہن میں الجھن رہ جائے گی، میں اس لیے جواب دیتا ہوں، میرا موضوع نہیں ہے کہ اچھا اس کی دلیل کا جواب کیا ہے جو اس نے کہا تھا پہلا پارہ، دوسرا پارہ، آخری پارہ، اس کی دلیل کا جواب کیا بنے گا؟ اس کے دماغ کی الجھن تو دور کرو نا۔ میں نے اسے کہا دیکھو تمہارے پاس میرے سوال کا جواب نہیں ہے لیکن میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا تمہیں مطمئن کرنے کے لیے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت نے تعلیم کے لیے دیا ہے اور اللہ معلمین کے بھی خالق ہے۔ سب سے بہتر معلم وہ ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے کا بیان کرے، آخر میں آدھے منٹ میں خلاصہ بیان کر دے۔ وہ خلاصہ بیان کا الگ نہیں ہوتا، وہ بیان کا حصہ ہوتا ہے لیکن پورے بیان کا نچوڑ بتا دیتا ہے۔ اللہ تعلیم اور معلمین کے خالق ہے۔ یہ طرز اللہ نے قرآن میں اختیار فرمایا ہے۔ خدا نے ایک سورت کو قرآن کا خلاصہ قرار دیا ہے، 113 سورتوں کو اس کی شرح قرار دی ہے، تو شرح کے اجزاء کا تعلق پورے متن سے ہوتا ہے، ایک ایک جز سے نہیں ہوتا۔ الف لام میم سے لے کے والناس تک یہ قرآن کی شرح ہے، الحمدللہ سے لے کے والضالین تک یہ قرآن کا متن ہے۔ پہلے پارے کا تعلق الف لام میم سے ہے، دوسرے کا سیقولو سے ہے، اور پورے قرآن کا تعلق الحمدللہ رب العالمین سے ہے۔
میں نے کہا ایک متن اور ایک شرح ہے. خیر میں سمجھا یہ رہا تھا اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کبھی سوال کا جواب سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے. یہ اصول ذہن نشین